اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصویر لاکھوں کروڑوں کی زینت ہے اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب روح کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ یعنی کیوب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینہ میں ایک انتہائی خاص مقام کا حامل بھی ہے۔ یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ دوستوں، خانہ کعبہ آج جس طرح ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بہت بڑا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خونریزی کو اپنی دوراندیزی سے روکا تھا۔ ایک بڑی کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفسیر سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت ساری پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوستوں، دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانہ تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کے جو شکل آج موجود ہیں اس میں صرف دروازہ موجود ہے، لیکن کھڑکی اب ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے متعلق رنگ۔ ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کی دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے جیسے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد جن کا گھر کالا تھا کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ متعلق رنگ کے اختلاف میں سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہے۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحمیل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کی روایتی رکھوال ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر الفاظ کے روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روزے کے عمل تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ وہ زور زبردستی سے غیر اخلاقی طرح سے چھین لی جائے۔ نمبر 5، دوستو، پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کے عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری وجوہات کے بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف آنا شخصیت خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، دوستو، خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسائل یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جایا کرتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسری مسائل کی وجہ بنتی ہے۔ اس وقت یہ سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا اور یقیناً یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رک گیا تھا؟ ہرگز نہیں، مسلمانوں نے کعبہ کے ارد گرد تیراکی شروع کر دی تھی۔ نمبر 7، تہزین و آرائش کرنے آئے حکمرانوں کے نام کی تختی۔ کئی سال تک بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا دکھتا ہوگا۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملا، اور ایک خوش نصیب وہ ہیں جن کو تصویر بنانے کا موقع ملا، اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویریں انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کا کپڑے سے ڈھکا ہوا جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کے دوبارہ آرائش کروائی تھی، اس میں خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ نمبر 8، خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ دوستوں، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کی ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے۔ یہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، مطلب ہمیشہ نیا داستان آتا ہے۔
नंबर 9, हिजर अस्वद। इस बात पर गौर किया है कि हिजर अस्वद चांदी के सांचे में क्यों घिरा रहता है? क्योंकि लोगों का ख्याल है कि हिजर अस्वद अमायत के फौज के हाथों मारे गए पत्थर लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि ये पत्थर अब्दुल्लाह बिन जुबैर की मालकियत में था। कुछ ज़ोराए के मुताबिक हिजर अस्वद बहराइन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप माथियंस के हाथों टूट गया था। इन लोगों का यह ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हज्जाज को मारकर इनकी बाकियत को आबे जमजम के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफी नहीं है। ये शैतान हिजर अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कुफा ले गए। जगह इसके एवज तवान वासूल किया गया। जब इनको मजबूर किया गया था कि इसको खलीफा इबासत को वापस कर दें। जब इसे वापस किया गया तो ये 2 टुकड़ों में था और इसको इब्जान करने का सिर्फ एक ही तरीका समझ आया था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ तारीखदानों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। नंबर 10, खाना काबा मूकब के शक्ल का नहीं है। मूकब की शक्ल यानी स्क्वायर से मशहूर खाना काबा दरअसल मुस्तकील की शक्ल का है। खाना काबा कभी भी मूकब का शक्ल का नहीं था। इसकी असल जाबी के मुताबिक ये एक आधा गोल हिस्सा है जिसे हिजर अस्माबील कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले जब खाना काबा की दोबारा तामील हुई थी तब कुरैश ने इस बात की हामी भरी कि वो हलाल कमाई से ही इसकी तामील मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब ये है जुएं, लूट मार, जिस्म फरोशी और सूद जैसे हराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरैश इतने अमीर तिजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम करने में नाकाम हो चुके थे जो खाना काबा की तामील इसके असल साइज और रकवा के हिसाब से कर सके। उन्होंने खाना काबा की छोटी इमारत तामील की और उसकी दीवारें मिट्टी के ईंटों से बनाई जिसको हिजर इस्माइल कहा जाता है। हालांकि इसकी हजरत इस्माइल से कोई ताल्लुक नहीं जो कि खाना काबा के हकीकी कतर के जानिब इशारा करती थी। अपनी जिंदगी ने आखिरी हिस्से में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के दोबारा तामील का इरादा फरमाया, मगर ये अजीम फरीजा अंजाम देने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां ए फानी से कूच कर गए। खलीफा अब्दुल्लाह बिन जुबैर के दौरे की हुकूमत के चंद साल के मुख्तसर वक्फा में खाना काबा अपनी इसी शक्ल में मौजूद था जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई होगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे का बाइश बानी हुई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नाजरीन, इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।